سامعین محترم، ہماری آج کی نشست ہمارے گزشتہ عنوان کا تکملہ ہے اور اگلا حصہ ہے۔ اس کا تعلق سیرت کے ساتھ کسی نوعیت سے تو ہے، لیکن اس کا زیادہ تر تعلق اس عنوان کے ساتھ ہے جو ہم نے گزشتہ نشست میں ذکر کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نیک اعمال کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اخلاص ہو، وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اس کے وجہ کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، وہ عمل پھر اسی طرح کیا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یا کرنے کا حکم دیا۔ کسی بھی نیک عمل میں جب یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو ایک انسان اللہ کی رحمت سے یہ امید کر سکتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ان دو شروط میں سے کسی ایک شرط کا فقدان اس عمل کے غارت ہونے کی دلیل ہے اور یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ جاری فرمایا، اس میں ایک بات واضح فرمائی کہ یہ جو انبیاء کے ساتھ لوگوں کا معاملہ اور انبیاء کی اطاعت کا فرض ہونا اور واجب ہونا اور اس کو فلاح اور فوز کی کنجی قرار دینا، یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ میں اللہ کی مرضی سے ہے۔ الا لیطاع باذن اللہ، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، اس کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سرٹیفائڈ ہر قسم کے تزکیے کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کی دینی لغزش سے، تشریح سے، توضیح میں آنے یا تشریح میں آنے والی کسی بھی غلطی اور کوتاہی سے بالکل مبرہ اور پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہیں حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کہتا ہے اور عامت الناس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اور وہ نبی اس میں کوئی غلطی بھی کر سکتا ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھول چوک بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حاشا وکلا، ایسا کبھی نہیں ہے۔ دین کے اور شریعت کے کسی معاملے میں کسی بھی نبی سے کبھی کوئی بھول ہوتی نہیں، کبھی بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھول بھی کسی بھی نبی سے نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ کا وہی ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی وہی منشا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی چاہتے ہیں جو وہ نبی کہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ کے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، خاص طور پہ دین کے معاملے میں تو بالکل نہیں ہوتی، اور اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ویسے بتقاضۂ بشریت سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام میں چونکہ یہ آخری دین ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ دین اب قائم رہے گا۔ ایک عام آدمی اس کو یہ تاثر جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر دین کے احکامات کے اندر یہ اختلاف کیوں ہے، ایک بات یا ایسے ہو یا ایسے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو 1400 سال پہلے جو دین نازل ہوا تھا، دین اسی طرح ہے، دین بالکل اسی طرح ہے، محفوظ ہے۔ تو پھر یہ اختلاف کس بات کا؟ مجھے یہ بتائیں، کسی معاملے میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ اختلافات کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، لیکن پہلے یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اختلاف ہو جانا اور پھر دین کے معاملے میں اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ جبکہ آپ کے دنیا کے کتنے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ منڈی ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سے کئی دکاندار کئی چیزوں کو خریدتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم منڈی سے نکلنے کے فوراً بعد ان کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں، اختلاف ہے۔ اب وہ ریٹ بتاتے ہوئے کہتا ہے جی اس میں یہ خاصیت ہے اس لیے ریٹ زیادہ ہے، اس میں یہ خامی ہے اس لیے اس کا ریٹ کم ہے۔ تو اختلاف، آپ کیا اختلاف کی وجہ سے منڈی کا رخ کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہاں نہیں جاتے، لوگوں میں اختلاف بہت پایا جاتا ہے، ایک پیاز کا ریٹ یہ بتاتا ہے دوسرا یہ بتاتا ہے، تو آپ پیاز لینا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں سائنس کی کتابیں اٹھائیں، آپ انگلش کی کتاب اٹھائیں، آپ میتھ کے رولز کو اٹھائیں،
آج کے سائنس، میتھ، ان کے رولز کو چیک کر لیں اور گرامر کے رولز سے انگلش کے رولز کا مطالعہ کریں. آج اور پچھلے 5 سال، پھر 10 سال، پھر 50 سال کا مطالعہ کریں. آپ کو ہر 2 سال کے بعد اختلاف نظر آئے گا. یا گرامر کا اختلاف نظر آئے گا، یا معانی کا اختلاف نظر آئے گا، یا تھیوریز کا اختلاف نظر آئے گا. ایون کہ سائنس کے کتنے ایسے رولز ہیں جو آج سے 100 سال پہلے جب وہ رولز بنائے گئے، 50 سال بعد یہ ثابت کیا گیا کہ یہ بنانے والا رول وہ غلط کہتا تھا اور یہ رول اس وجہ سے غلط ہے. ہم اپنے بچوں کو 200 سال پہلے والا بھی رول پڑھاتے ہیں، پھر وہ کیوں غلط ثابت ہوا، کس نے غلط ثابت کیا وہ بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہ دوسرا رول کیسے غلط ثابت ہوا، پھر تیسرا رول، 4 سے 5 رول، اور اب کے آنے والی تھیوری تک کا مطالعہ کرا کے، پچھلے 5 سے 7 رولز کا مطالعہ کر کے، ان تمام تھیوریز کا مطالعہ کر کے، ساتھ اس کی وجوہات کا مطالعہ بھی کرواتے ہیں کہ یہ تھیوری فلاں نے پیش کی تھی، فلاں نے اس کو غلط ثابت کیا، پھر اس کی تھیوری کو فلاں نے غلط ثابت کیا، آج کل یہ تھیوری ہے، اس کا یہ رول ہے. کبھی کسی بندے نے سائنس پڑھانا اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی تھیوری ہی نہیں ہے. 500 سال پہلے یہ تھیوری تھی، 200 سال پہلے یہ تھیوری تھی، 1 سال بعد پہلے یہ تھیوری تھی، اور آج یہ تھیوری ہے. زمین کے قدر کے اعتبار سے کل تک سائنسدان کہتے تھے زمین چپٹی ہے، اور پھر کہتے ہیں بیضوی ہے، اور اب کہتے ہیں گول ہے، اور ثابت کیا گیا، اور کئیوں کو غلط کئیوں کو صحیح ثابت کیا. تو آپ پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، شوق سے پڑھاتے ہیں، اور بلکہ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا اس بات کو سمجھو، اس اختلاف کو سمجھو. کہنے والا بڑا مہان انسان تھا، کمال کا دماغ رکھتا تھا، جس نے یہ تھیوری پیش کی تھی اور یہ کلیہ پیش کیا تھا. الگ بات ہے کہ غلط ثابت ہو گیا، لیکن اس وقت کے اس سائنسدان نے جو تھیوری پیش کی، اس وقت کے اعتبار سے وہ اپنے فن میں کمال اور مہارت رکھتا تھا. آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ذہن میں ایسی منافقانہ حرکت پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ دین کے بارے میں، کہ دین کے بارے میں کسی مولوی سے ایک مسئلہ پوچھیں، دوسرے عالم سے جا کے دوسرا مسئلہ پوچھے، کہتے ہیں رہنے دو جی، مولویاں دے اپنے اختلاف نہیں مکدے. آپ نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ حضرت صاحب اس کی کیا دلیل ہے، اور فلاں بندہ یہ کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے. اور آپ یہاں پہ دین کے معاملے میں اس بات کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ فلاں امام نے فلاں مسئلہ بتایا تھا، اور آج سے اتنے 100 سال پہلے اس نے یہ اجتہاد کیا تھا اس دلیل کی بنیاد پر، اور اس کے بعد فلاں نے اس کے رد میں یہ بات کی تھی. دونوں کمال کے پائے کے علماء تھے، لگنے والے کو غلطی لگ گئی لیکن بندہ کمال کا تھا. ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم آنے والی نسل کو بتا جاتے ہیں مولویاں دے اپنے نہیں مکدے، احتجاجی ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ویسے نماز پڑھتے ہیں وہاں جاتے ہیں، یہ کہتا ہے حلال کہتا ہے، وہ کہتا ہے حرام کہتا ہے، وہ کہتا ہے جائز ہے، یہ کہتا ہے ناجائز ہے. یہ سارا دوہرا معیار، یہ دین کے اندر یہ سارا بگاڑ مولویوں نے خود پیدا کیا ہے. چھوڑو ان کو، دین کا علم کیا کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں دین سے نفرت کی ایک وجہ یہ اختلاف سمجھ جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، اپنے وقت کا عمر ابن خطاب، خلیفۃ الراشد رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں جب بھی میں صحابہ کے درمیان اختلاف کا مطالعہ کرتا ہوں نا، مجھے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا فلاں مسئلے میں اختلاف ہے، اور کچھ کی رائے یہ ہے، کچھ کی رائے یہ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں اتنی خوشی مجھے صرف اونٹ ملنے پہ نہیں ہوتی جتنا کسی مسئلے کے اختلاف پر خوشی ہوتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کہ صحابہ آپس میں لڑتے ہیں اس لیے نہیں. کہتے ہیں ان کے اختلاف کی وجہ سے امت کو سہولت میسر آئی کہ اس مسئلے میں یہ بھی رائے ہے، یہ بھی رائے ہے، اور آنے والوں کے لیے دماغ میں وسعت پیدا ہوئی کہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. شک دور ہو گئے، شبہ دور ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا. جب صحابہ کے درمیان اس طرح کے معاملات پائے جا سکتے ہیں تو عام آدمی کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب دونوں طرف اگر دلائل موجود ہیں تو شدت اور تعصب نکل گیا دین سے، لچک پیدا ہو گئی، آسانی پیدا ہو گئی ہمارے لیے. کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، تو یہ ہمیں کیسا پتا چلا؟ دو صحابہ کے اختلاف سے. وہ کہتے ہیں یہ ہے دلائل یہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے دلائل یہ ہیں، تو بعض دفعہ عام آدمی کو پتا چلتا ہے اچھا دونوں جائز ہیں. تو ہمیں ان کے اختلافات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ امت کے لیے سہولت پیدا ہوگی، لیکن ہم اسے زحمت سمجھتے ہیں. ہم اسے دین سے دوری کا ایک بہانہ بنا کے دین سے کٹ لیتے ہیں، لہٰذا اسے زحمت نہ سمجھیں. دوسری بات، اختلاف جب ہوتا ہے اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا ہے.
اجتہاد کہتے ہیں کوشش کو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ تو ایک بندے کے پاس نالج ہے، علم ہے، جیسے آپ سیاست کے بارے میں آج کل کافی رولا گولا ہے، تو آپ سوشل میڈیا سے بڑا ٹچ میں ہیں، آپ کے پاس بڑی خبریں ہیں، آپ نے بڑے مقالے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے بڑے کالم پڑھے ہوئے ہیں، آپ پچھلے 10 سال سے سارے کے سارے لیڈروں کی اسٹڈی کر چکے ہیں، آپ ایک پیشن گوئی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہو سکتا ہے اور ملک کے یہ والے صورتحال اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں یہ خرابیاں میں نے دیکھی ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا 100% ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں بھی ہو سکتا بھائی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک اجتہاد کیا، کوشش کی، اپنی بصارت، اپنی علم کے اعتبار پر آپ نے بندے کو ایک رائے پیش کی، ایک حل پیش کیا۔ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، 100% صحیح نہیں ہو سکتا۔ آپ کون سا نبی رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے اور آپ کی بات 100% صحیح ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو آپ کو غلطی لگ سکتی ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اسی طرح علماء کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی بھی مجتہد انسان جو اپنی دین کے بارے میں، ایسا نہیں ہے ہر ایرا گہرا نتو خیرہ بیٹھے اٹھے، اسے حدیث کی تعریف نہیں پتا، تفسیر کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں، عالم آدمی ہو، فقیہ ہو، دین کو جاننے والا ہو، اپنی علمی بصارت کی بنیاد پر اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اس کے پاس علم کا جتنا ذخیرہ موجود ہے، اس ذخیرے کی بنیاد پر وہ اس مسئلے کا کوئی حل بیان کرتا ہے۔ اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا بتایا ہوا حل صحیح ہے یا غلط۔ اس نے تو اپنی علمی بنیاد پر کہہ دیا یہ چیز ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا انسان جو اجتہاد کرتا ہے، دین کے اندر کوشش کرتا ہے دین کو سمجھنے کی، پھر اس کے بارے میں اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ اجتہاد اس کا صحیح ہو، یعنی شریعت کے عین مطابق ہو، وہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا، میں بھی اسی طرح بتاتا، تو اسے کتنے اجر ملیں گے؟ 2۔ پہلا، اس نے دین کا علم حاصل کر کے، فقہ حاصل کر کے اس کے اندر کوشش کی، مسئلہ بتایا، اس کا اجر۔ دوسرا، وہ اجر صحیح ہونے کا، وہ اجتہاد صحیح ہونے کا اجر، 2 اجر۔ لیکن وہ اجتہاد کرتا ہے، کل کو پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو اجتہاد کرنے والے کو کتنا اجر ملے گا؟ گناہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 اجر ملے گا، کیونکہ اس نے کوئی بغاوت نہیں کی، اس نے بے ایمانی نہیں کی، اس نے کوئی تعصب نہیں رکھا، اس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، اپنی علمی بنیاد پر اس نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اور اس سے وہ غلطی ہوگی تو الگ بات ہے۔ اور اس طرح کے کئی کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے آئے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے آئے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تیمم کا تو پتہ ہے، پانی نہ ہو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم دونوں سفر میں تھے، ہمارے پاس پینے کے پانی موجود تھا، نماز کا وقت آیا، دور دور تک پانی ہمیں نظر نہیں آیا، ہم نے تیمم کیا، نماز پڑھی، تھوڑا سا آگے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے گئے تو ہمیں پانی مل گیا، چشمہ تھا یا کنواں تھا، تو میرا یہ بھائی کہتا ہے بھائی جان پانی قریب ہی تھا، نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، نماز پڑھ لی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی، اس وقت ڈھونڈا تھا نہیں ملا تھا۔ اب یہاں پہ اجتہاد ہو رہا ہے، دیکھیں وہ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ حضرت صاحب ایسے نہیں، میں وضو کر کے نماز، کہتا بھائی آپ پڑھ لو، میں نے تو پڑھ لی ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھوں۔ انہوں نے وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی مسئلہ پیش کیا گیا، کہا یا رسول اللہ اس کا کیا بتائیں، اس نے دوبارہ پڑھی ہے، میں نے ایک ہی بار پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد اصبت، یہ جس نے ایک ہی دفعہ تیمم کر کے ایک ہی دفعہ نماز پڑھی ہے، اس نے سنت پر عمل کیا ہے۔ مجھ سے اگر مسئلہ پوچھا جاتا تو میں آپ کو کبھی حکم نہ دیتا کہ دوبارہ نماز پڑھو، میں یہی کہتا کہ کافی ہے، لیکن میں تو دور تھا، وہاں پوچھ نہیں سکتے تھے، تم نے اجتہاد کیا، لیکن جس نے دوبارہ پڑھی ہے اسے دوسری نماز کا نفلی ثواب مل گیا۔ لیکن سنت پر عمل کس نے کیا؟ جس نے نہیں پڑھی۔ تو لہٰذا یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو اس لیے اجتہاد کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، تو معاذ کو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے جا رہے ہیں مدینے سے باہر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام معاذ سے کہتے ہیں معاذ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا
دین کے بارے میں کوئی پوچھنے آ گیا کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس مسئلے کا حل قرآن سے بتاؤں گا. کہا معاذ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہوا تو؟ کہا یا رسول اللہ حدیث سے بتا دوں گا، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ میں نے آپ کو دیکھا. کہا معاذ مسئلہ اس نوعیت کا ہو کہ میری سنت اور میرے طریقے میں، یعنی وہ مسئلے وہاں پیش آیا، یہاں کبھی آیا ہی نہیں، نہ میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا، پھر کیا کروں؟ معاذ کہتے ہیں اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر میں اپنے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دے دوں گا. معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، کہا الحمدللہ یا اللہ تو نے میرے بھیجے جانے والے اس رسول کی، یعنی یہ جو میں قاصد بنا کے بھیج رہا ہوں، معلم بنا کے بھیجا، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے جس نے میرے اس بھیجے جانے والے قاصد کو توفیق بخشی. معاذ بالکل صحیح ہے. ایک بندے کے پاس علم ہے، علم کے بعد اگر وہ اپنی بصارت کے مطابق اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اگر پہنچ جاتا ہے تو 2 ہے، نہیں تو 1 ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اختلاف کی نوعیت کو سمجھ لیں. اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جن فقہا نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں اور ان کے مسائل کے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، یاد رکھیں اللہ کے ہاں وہ اجر پا گئے، ان کا اللہ کے ہاں اجر لکھا گیا، چاہے 1 چاہے 2. مسئلہ یہ ہے کہ معیار کیا ہو، ایک مسلمان کے لیے معیار کیا ہو، میرے اور آپ کے لیے کیا معیار ہے. معیار اگر پوچھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. آپ جانتے ہیں نا صلح میثاق مدینہ، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے مدینے میں تو ایک وعدہ ہوا ان کے ذہن، ایک عقد اور ایک عہد ہوا، اس کے اندر شروط لکھی گئی. عیسائی اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے، مسلمان اپنے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، کوئی معاملات ہو گئے تو یہ فلاں چیز برقرار رکھی جائے گی، فلاں چیز کو ختم کیا جائے گا. کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو سارے کے سارے اس کے خلاف مل کر لڑیں گے، کوئی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو یہودی اور عیسائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کا دفاع کریں گے. مدینہ جانتے ہیں سب سے آخر پر کیا لکھا گیا؟ سب سے آخر پر اس بات پر اتفاق کیا گیا جس کے اندر مسلمان، یہودی، عیسائی، مجوسی، کوئی بھی جو مدینے کے اندر شامل تھا، اس بات پر اتفاق کروایا گیا ان سارے امور میں یا اس کے علاوہ بھی جب بھی کبھی اختلاف ہوگا حرف آخر اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا جائے گا. جو اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں گے کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس فیصلے سے باہر نکلے. جب یہودیوں اور عیسائیوں اور میثاق مدینہ جیسے موضوع پر، یعنی اس عہد پر بھی مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان معاہدے کے دوران بھی حرف آخر اللہ کے نسم کی ذات ہے، تو مسلمانوں کے لیے تو پھر بلاولا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کے درمیان اختلاف ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اس کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یاد رکھو تمہارا معیار یہ ہوگا، اجتہاد کرنے والے اجتہاد کر گئے، گزر گئے، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ فلاں کا اجتہاد تو لگتا غلط تھا، فلاں کا اجتہاد صحیح تھا، اس کے مقابلے میں تو حدیث آ گئی ہے، اس کے مقابلے میں تو قرآن کی آیت آ گئی ہے، تو آپ کے لیے معیار کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہو جائے گا، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تم نے اس معاملے کو کہاں دوڑانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ نے اس کو تسلیم کرنا. یہ ہمارا معیار ہے. اب اس معیار کے اوپر آپ اختلافات کی جو مختلف صورتیں ہیں یا مختلف اقسام ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ کا ایک مسلمان کا معیار ہمیشہ یہ ہونا چاہیے. مجھ سے ایک سوال کیا گیا، سوال یہ کیا گیا، اصل میں تکلیف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، تکلیف یہ ہے کہ اختلاف تعصب کی حد تک، اور تکلیف یہ ہے کہ بعض دفعہ عام آدمی کو ایسی غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے ایک بھائی کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ صحابہ کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہائے سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہ مانیں؟
کہتے جی مجھے تو شک کیا کہ آپ صحابہ کو مانتے ہیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ صحابہ کے عمل کو حجت نہیں مانتے۔ کمال ہے یار، صحابہ کو اگر نہ مانیں یا صحابہ کے عمل کو حجت نہ مانا جائے تو دین ہی ختم ہو جائے۔ آپ نے خود تو اللہ کے نبی سے سنا نہیں ہے، صحابہ کے تھرو آپ تک دین پہنچا ہے۔ ہاں، بتانے والے نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور سامنے صحابی کا عمل یا قول آ جائے اور حدیث اس کے مخالف ہو تو کس کو مقدم کریں گے؟ سادی سی بات، آپ حدیث کو لیں گے نا بھائی صاحب، ہو سکتا ہے صحابی کو بات نہ پہنچی ہو، آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پریفر کیا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ تمہارے لیے معیار اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابی نے جان بوجھ کر فتنہ بازی کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف عمل کیا، کہہ سکتے ہیں۔ عقیدے سے جاتے رہیں گے بھائی جان، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے جب آپ صحابی کے ایمان پر شک کریں گے۔ لہذا اس کے اندر پھر اسباب ہوتے ہیں۔ بہرحال تو 2-3 باتیں ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اختلاف فقہاء کے درمیان، علماء کے درمیان، اس کی چند ایک صورتیں ہیں، چند ایک وجہ، چند ایک اسباب ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا فقہاء کے درمیان، یہ فروعی مسائل میں ہوتا ہے۔ فروعی مطلب ایمان کے جو 6 ارکان ہیں نا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تو یہ اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ جو 6 ارکان ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں ہے، یہ اصول ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اصول ہیں، جو دین کے اصول ہیں، ان کے اندر اختلاف کسی عالم کا نہیں ہے۔ چاروں ائمہ کا دین کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، اصول کے اندر۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ اچھا، فروعی مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ کہ نماز کی فرضیت کے اندر کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں فرض ہے، لیکن اب نماز پڑھتے ہوئے سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، یا سر ٹوپی پہننا افضل ہے یا نہیں، یہ اختلاف۔ اس کا نماز کی صحت کے بارے میں کوئی تعلق نہیں، نہ نماز کی فرضیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بس اس طرح کے مسائل کے بارے میں اختلاف۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ دین کے اصول اور بنیاد کے اندر تمام علماء، تمام ائمہ متفق ہیں، بس اوپر کچھ اختلاف ہے، اس اختلاف کے اسباب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، دلیل کا نہ پہنچنا۔ ہر بھی عالم نے، ہر مجتہد نے، ہر فقیہ نے جتنا علم حاصل ہو سکتا تھا کیا۔ جب انہوں نے علم حاصل کر لیا، مسند تدریس پر بیٹھے اور فتویٰ جاری کرنے لگے، تو دل میں صرف ایک تھا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ ہو جائے، ترویج ہو جائے اور عامت الناس تک اللہ کا دین صحیح شکل میں پہنچے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بغاوت، کوئی میل، کوئی کجیل، کوئی کجروی، کچھ بھی ان کے دل میں نہیں تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سب متفق تھے، متحد تھے، مخلص تھے۔ اب کیا فقہاء رسول ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں؟ غلطی ممکن ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کوئی چیز رہ گئی ہو؟ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے آج کل لوگ تھوڑا تعصب میں آ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امام صاحب نے کہہ دیا تو ان کو نہیں پتا تھا۔ تو دلیل ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پوچھا گیا دادی کا میراث میں کیا حصہ ہے، تو ابو بکر کہتے ہیں نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، نہ اللہ کے نبی کی سنت میں موجود ہے، دادی کا کوئی حصہ نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضرت صاحب میں نے سنا ہے، میرے سامنے یہ کیس آیا تھا، اللہ کے نبی نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ کہا جی دستبردار ہوتا ہوں، بات ختم، حدیث آ گئی، بات ختم۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ حضرت ابوبکر سے بڑا ولی یا بڑا صحابی کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو جب ابوبکر کا ایک مسلک آ گیا، اس کی بات آ گئی، ان کا فتویٰ آ گیا، مغیرہ بن شعبہ نے اللہ کے نبی کی بات کو کیوں پریفر کیا؟ یہی مسلک ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کی بات تب حجت ہے جب اس کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے۔
تو صحابی کا فہم ہے تو ہم صحابی کے بات کو پریفر کریں گے. لیکن جب صحابی کے بات کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو ہم حدیث کو لیں گے بھائی, اللہ کے نبی کی سنت کو لیں گے, وہ زیادہ اولا ہے, وہ زیادہ قریب ہے. اب یہاں پہ بات کیا ہوئی, مسئلہ کیا ہوا, دلیل کا نہ پہنچنا. جب ابوبکر کو بات کا نہیں پتا تو ہو سکتا ہے امام مالک کو نہ پتا ہو, شافعی کو بھی نہ پتا چلا ہو, امام احمد کو نہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہ پتا چلا ہو سکتا ہے نا. ممکن ہے نا کہ امام صاحب کو دلیل نہیں پہنچی, جتنا علم ہو سکا انہوں نے ساری زندگی حاصل کیا, ہو سکتا ہے نہ پہنچا ہو. ایک اور حدیث, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک لشکر لیا, شام کی طرف روانہ ہوئے. اب شام کی طرف یہ لشکر لے کے جا رہے ہیں تو آپ ایک جگہ پر پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ شام کے اس علاقے میں تو طاعون پھیلا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نا طاعون ایک بہت بری وبا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جب یہ کسی علاقے میں پھیلتی ہے تو یہ نسلوں کی نسلیں اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتی ہیں, پوری بستی, پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے. اچھا آپ یہاں پہ رکے تو آپ کو پتا چلا حضرت صاحب پتہ ہے وہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے. مشاورت کرنے لگے کیا کیا جائے بھائی, ادھر سے بات کر لیں, چلے جائیں نہ جائیں, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, چلے خیر ہے. اختلاف ہو گیا مسئلے میں, یعنی یہ صحابہ سے چلا آ رہے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اچھا کہا جی مہاجرین کو بلا کے لاؤ. مہاجرین کے بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے علماء کو, بڑے بڑے صحابہ کو بلایا گیا جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی تھی اور آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا. کیا کرنا چاہیے, کہا جی دیکھ لے, کچھ نے کہا جانا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے. جانے والوں نے اپنے دلائل دیے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, آپ اگر موت نہیں آنی تو نہیں آنی. اور بعض نے کہا جی خود اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو, واپس چلتے ہیں. کہا چلیں یہاں سے اٹھ جائیں, آپ انصار کے علماء کو بلائیں. اب انصار کے علماء آئے, کہا جی کیا کہتے ہو, سیم بات جو مہاجرین نے کی. باتیں سنا کے نہ کہا جی اس وقت جتنے بھی صحابہ بیٹھے ان صحابہ میں سے جو سفید داڑھیوں والے بوڑھے بزرگ بڑے علماء ان کو بلائیں, ان کی بھی یہی رائے, چلے جائیں نہ جائیں. مسئلہ حل ہوا. عمر کیا کرے, اب عمر اجتہاد کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ, خود سارا پوچھ کے دلائل اکٹھے کرنے کے بعد اب اپنی سوچ کے بارے میں فتویٰ دینے لگے حضرت عمر. حضرت عمر کہتے ہیں اب ہم یہاں سے واپس چلیں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ, ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو, افرارا من تقدیر اللہ من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو. موت لکھی ہے اگر تقدیر میں, یہاں سے وہاں جائیں گے تو طاعون ہمارا, اگر نہیں لکھی تو کیا بگاڑ لے گا, اور اگر لکھی ہے تو آپ بچ کہاں سکیں گے, اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو. حضرت عمر نے جواب دیا, کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں, یعنی ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ آپ نے مثال دی, دیکھیں اپنے مدعے کو کیسے, اخلاص ہے نا, دین کے بارے میں کوئی ذہن میں بات نہیں نا. کیا کہا ابو عبیدہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 چراگاہیں ہوں اور آپ اپنے اونٹ چرانے کے لیے سبز چراگاہ میں چلے جائیں, تو آپ اسے خشک چراگاہ کی طرف کیوں نہیں لے جاتے, لے جائے خشک چراگاہ کی طرف. اگر اس نے پیٹ پالنا ہوا تو پال لے گا, لیکن آپ کہاں جائیں گے, سبز کی طرف جائیں گے نا. تو وہ بھی اللہ کی تقدیر, وہ بھی اللہ کی تقدیر. یہ باتیں جاری تھیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت سے لشکر میں موجود نہیں تھی, خدائے حاجت کے لیے گئے ہوں, کسی کام کے لیے گئے ہوں. آئے کہے کیا معاملہ ہے, کہا مسئلہ چھڑا ہوا, امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی ہیں اور یہ معاملہ ہوا ہے, اور اب یہ فیصلہ ہو کہ یہاں سے کوچ کریں گے. کہتے ہیں میں سناتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث. کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ارشاد سنا تھا, آپ فرما رہے تھے کہ یہ طاعون کی بیماری جس علاقے میں پھیلی ہوئی ہو اور تم سن لو وہاں کبھی داخل نہ ہو, اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہاں پہ پھیل جائے تو وہاں سے نکلو نہیں. عمر کا اجتہاد صحیح نکلا غلط؟ کتنے اجر پائے؟ 2, ایک اجتہاد کرنے کا, دوسرا اجتہاد صحیح ہونے کا.
تو یہ بات ہو جانا کہ کسی تک کوئی دلیل نہیں پہنچی، اسے حدیث کا پتہ نہیں چلا، تو عمر رضی اللہ عنہ کتنے صحابہ کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ، جن میں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں، کسی کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کے عبد الرحمن بن عوف بتا رہے ہیں، آج کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب ہو ہی نہیں سکتا امام صاحب کو بات نہ پتہ ہو۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ پہلی وجہ ہے کہ بعض دفعہ امام صاحب اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق ایک مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے جو مسئلہ بتایا ہے انہوں نے اخلاص کے ساتھ بتایا، اللہ نے ان کو اجر دے دیا، وہ اللہ کے نیک بندے، لیکن معذرت کے ساتھ امام صاحب آپ کی باتیں ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، لہٰذا ہم حدیث کو لیں گے، آپ کی بات کو۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، امام صاحب کا نام آپ خود سرچ کریں گے، میں نہیں بتاؤں گا۔ ایک امام صاحب مسئلہ بتاتے ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، چاروں میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں اگر بیوی فوت ہو جائے، خامد اسے غسل نہیں دے سکتا، جبکہ خامد فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے۔ دلیل دیکھیں، سبحان اللہ، دلیل دیکھیں، کہتے ہیں جی جب خامد فوت ہوگا بیوی کتنے ماہ سوگ منائے گی؟ 4 ماہ 10 دن، اس کا مطلب 4 ماہ 10 دن ابھی وہ اس کی بیوی ہے، آگے نکاح نہیں کر سکتی، وہ غسل دے سکتی ہے۔ لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے، مرد چاہے دوسرے دن نکاح کر لے، کر سکتا نا؟ اس لیے اب وہ فوت ہو گئی، اس کے عقد سے نکل گئی، خلاص بات ختم۔ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی شاندار دلیل ہے، لیکن ہم کہیں گے آپ کی یہ دلیل سر آنکھوں پر، آپ کے اجتہاد کے ہم قائل ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے امی عائشہ سے کہا تھا، عائشہ مجھ سے پہلے اگر تو فوت ہو گئی میں تجھے خود کفن دوں گا، خود غسل دوں گا، خود تیرا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور کتنے صحابہ نے اپنی بیویوں کو خود غسل دیا، لہٰذا آپ کی بات ٹھیک لگتا ہے، آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پہنچی، تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں نہیں امام صاحب نے جو کہا ہے غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کے نزدیک معیار اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، آپ تعصب کا شکار ہیں۔ اپنی آنکھوں سے پردہ اتاریں، آپ کو سب سامنے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ باقی اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ اس کے بعد ہر انسان سے غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس دن آپ کے ذہن سے سارے تعصب کے پردے ہٹ جائیں گے، اور لازمی نہیں ہے کہ کسی امام کے ایک کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں سارے، نہیں، اس کی ساری باتیں غلط ہیں۔ چاروں ائمہ سے کتنے ایسے اقوال منقول ہیں جو حدیث سے متصادم ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ جان بوجھ کے کرتے رہے؟ حاشا وکلا، اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ مخلص تھے، ایماندار تھے، امت کے امام تھے، بس انسان تھے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے معیار اللہ کی کتاب اور سنت ہے، لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہر ایک مسئلے کو، ہر ایک اختلافی بات کو اللہ اور اس کی رسول کی بات پر پرکھیں اور اس کے بارے میں جانتے ہوئے اس پر عمل کر لیں۔ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا